أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. صدق الله العظيم. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. قابل قدر آج کے اس جلسے کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی قاضی محمد ثاقب صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور اس خوبصورت پروگرام کی نظامت فرما رہے جمعیت علماء شاہ قصبہ اکبر آباد کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا مفتی عبدالبری صاحب، اور یہاں پر موجود جمعیت علماء اکبر آباد کے اہم رکن اور اراکین، میں آپ سبھی حضرات کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جنہوں نے اس پروگرام کو ترتیب دیا اور بڑی پابندی کے ساتھ میں اس قصبے کے اندر یہ پروگرام کرائے، الحاج نسیم احمد انصاری صاحب، ان کا بھی میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے جو امت مسلمہ تک ایک پیغام پہنچایا ہے، یہ ثواب جاریہ ہے. اللہ آپ کو اس کا اجر دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. عزیزان محترم، جمعیت علماء شاہ اکبر آباد کی جانب سے آپ کی اس بستی میں یہ 5 روزہ پروگرام منعقد ہوئے جس کا عنوان تھا فضائل عید الاضحیٰ و مسائل. ان حضرات کی پروگرام کرائیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہر مسلمان بیدار ہو جائے، جو قربانی کرتے ہیں اور قربانی کے مسائل سے واقف نہیں ہیں تو واقف ہو جائیں، جو صاحب نصاب ہیں اور صاحب نصاب ہونے کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتے تو انہیں بھی احساس ہو جائے. یہ علماء کرام کی جماعت فکر لیے ہوئے بیٹھی ہے اور جن کا مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور شریعت اسلامیہ کا پیغام امت مسلمہ تک پہنچتا رہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا تو آپ کے انہی حضرات علماء کرام نے جگہ جگہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کرائے. اس کے علاوہ مہینے میں یا 15 دن میں آپ کی یہ جمعیت علاقے میں اور آپ کی بستی میں بھی جو ہے اصلاح معاشرہ کے عنوان پر مستورات کے پروگرام کرا رہی ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ تاکہ مسلمان بیدار ہو جائے. جب تک یہ امت علماء کرام سے وابستہ رہے گی اور علماء کرام سے جڑی رہے گی تو ان کی دینی آگیاری ہوتی رہے گی اور ہر ایک چیز کی حفاظت ہوتی رہے گی. ان کے عقیدے بھی محفوظ رہیں گے اور ان کی نسلیں بھی محفوظ رہیں گی. حضرت مولانا عاشق الہی میرٹی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تحفۃ المسلمین. اس میں حضرت نے ایک واقعہ لکھا کہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہوا کرتے تھے، پھر دیوبند کے بعد میں آپ گجرات کا ایک بہت بڑا ادارہ ڈھابیل میں ہے وہاں پہ تشریف لے گئے اور کئی سال تک آپ نے اسی ادارے میں پڑھایا. آپ کے گجراتی شاگردہ جو آسٹریلیا کے اندر رہا کرتی تھی،
وہ آئی اپنے رشتہ داروں کے پاس اور اس نے اپنے رشتہ داروں سے اپنے دل کی بات زبان سے کہی اور یہ کہی کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح یہیں سے کر کے لے کر جاؤں۔ ماشاءاللہ گجرات کے حضرات بڑے دیندار ہوتے ہیں، بڑے فکر مند ہوتے ہیں اور وہ اس چیز کو لے کر بھی چلتے ہیں۔ جب اس مولانا انور شاہ کشمیری کی شاگردہ جو گجراتی تھی، اس نے اپنے رشتہ داروں کے سامنے یہ بات رکھی کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح کروں اور میری ہونے والی بہو جو ہو وہ میرے ہی خاندان سے ہو، چاہے وہ ننیہالی ہو چاہے ددیالی ہو۔ میرے بھائیوں، جب یہ بات اس نے کہی تو اس کے ایک رشتہ دار نے اس سے معلوم کیا یہ سننے کی ضرورت ہے اور احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جب اس نے اپنی خواہش ظاہر کی تو اس کے رشتہ دار نے معلوم کیا کہ ٹھیک ہے، رشتہ بھی ہو جائے گا، نکاح بھی ہو جائے گا، لیکن ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ تم آسٹریلیا کے اندر رہتی ہو، وہاں پر مسلمانوں کی دینی کیفیت کیا ہے، وہاں پر مسجدیں کتنی ہیں، وہاں پر مدرسے کتنے ہیں، علماء کرام کتنے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ کہتے ہیں کہ مسجد بھی کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، مدرسے بھی دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں، علماء بھی جہاں پر ہم رہتے ہیں وہاں پر بھی موجود نہیں ہے، بلکہ بہت دور اور کسی عالم کا ذکر سننے میں آتا ہے۔ پھر معلوم کیا کہ تو پھر وہاں پر مسلمانوں کی دینی کیفیت کیا ہے، تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کے حالات یہ ہیں کہ وہ خنزیر کا گوشت بھی بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب علماء نہیں ہوتے، جب علماء سے رشتہ مضبوط نہیں ہوتا، جب علماء سے رابطہ نہیں رہتا، جب مسجدیں نہ ہو یا مسجدوں میں آنا بند کر دیا جائے تو پھر حال یہ ہو جاتا ہے کہ ایمان بھی سلامت نہیں رہتا اور نسل بھی بیکار ہو جاتی۔ قربان جائیے ان علماء کرام کی محنت پر، ان کے دل میں صرف ایک داعیہ ہے، ایک فکر ہے، امت محمدیہ، امت محمدیہ، امت محمدیہ، یہ امت محمدیہ ہی بن کر رہے، صرف نام کی امت نہ رہے۔ بہرحال اس تمہیدی گفتگو کے بعد میں اصل موضوع پہ آنا چاہتا ہوں۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، جس طریقے سے اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے اور روزوں کی ادائیگی کے بعد اللہ نے عید الفطر کا موقع، خوشی کا موقع عبادت کی شکل میں عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے ذی الحجہ کے مہینے میں حج جیسی عبادت اللہ رب العزت نے مالدار مسلمانوں کو عطا فرمائی، اور اس کے فوراً بعد جیسے ہی حج کی ادائیگی ہو اس کے فوراً بعد قربانی کی جائے۔ جو لوگ وہاں نہیں جاتے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کریں اور اس کے فوراً بعد قربانی کریں۔ قربانی کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے قرآن مقدس کے اندر کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ عزیزان محترم، جب انسان قربانی دے، کس چیز کی قربانی دے گا؟ مال کی قربانی دے گا۔ وہ مال کس کی شکل میں ہوگا؟ حلال جانور کی شکل میں ہوگا۔ جس وقت وہ اللہ کی راہ میں اپنے جانور کو قربانی کرے تو اس وقت اس کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ قرآن کہتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا اس رب کے لیے ہے جو دونوں جہان کا مالک ہے، جو دونوں جہان کا خالق ہے، جو دونوں جہان کا مالک ہے۔ عزیزان محترم، اور جب قربانی دی جا رہی ہے، ہم نے جو اللہ کی راہ میں جس جانور کو قربان کیا ہے، اللہ کے یہاں پر نہ تو اس کی ہڈیاں جا رہی ہیں، نہ اس کا گوشت جا رہا ہے، نہ اس کا خون جا رہا ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اے ایمان والو، اے لوگو، یہ جو تم قربانی دے رہے ہو، اللہ کے یہاں پر اس کا نہ تو اس کا گوشت جاتا ہے، نہ ہڈیاں جاتی ہیں، نہ خون
رضا شامل ہے تو پھر اللہ کے یہاں پر یہ قربانی مقبول ہے. یہ قربانی جو ہے مغفرت کا ذریعہ ہے, یہ قربانی درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. ہاں اگر نیت کے اندر دکھاوا ہوا کہ میں نے اتنی بڑی راس اتنا مہنگا جانور خریدا کہ پورے قصبہ اکبر آباد میں ہماری جیسی جو ہے وہ راس نہیں تھی, تو یہ دکھاوا ریاکاری, اللہ کو ریاکاری اور دکھانے والا کوئی عمل پسند نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات, اللہ انما الاعمال بالنیات کے اعمال کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ نیت کے اوپر ہوتا ہے. تو عزیزان محترم, اس لیے حجہ کا مہینہ, حج والا مہینہ, قربانی والا مہینہ, اللہ ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کے مہینے کے بعد اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے بعد بھی اگر میں کوئی نفلی عبادت کروں یا نفلی روزہ رکھوں تو مجھ کو اس کا ثواب جو ہے وہ رمضان کے روزوں کے برابر, رمضان کی عبادت کے برابر مل جائے, تو میرے محترم بزرگوں دوستو, یہ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے یہ 10 دن ہے. اگر کوئی پہلی تاریخ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھتا ہے اور خوب اس میں عبادت کرتا ہے, خوب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے, خوب جو ہے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے, تو اس کا ثواب بالکل اسی طریقے سے ملتا ہے جیسے کہ رمضان کی عبادت کا ثواب ہوتا ہے. والفجر ولیال عشر, اللہ نے قسم کھائی ہے. اللہ کو کوئی چیز بتلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ جس قسم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ بتلانا اور کہنا چاہ رہا ہے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. والفجر ولیال عشر, اس مہینے کی جو 10 راتیں ہیں ذی الحجہ کی, اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے, یہ بہت برکت والی راتیں ہیں, یہ عبادت اور فضیلت والی راتیں ہیں. اب اگر کوئی ذی الحجہ کے یہ نفلی روزے رکھے تو ایک روزے کا ثواب 1 سال کی عبادت کے برابر مل رہا ہے. یوم عرفہ, جو عرفہ کے روزہ رکھے گا, اللہ رب العزت 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کی معافی بھی کرے گا اور اس کے درجات کو بلند بھی کر دے گا. میرے بھائیو, کیا ہم نے کبھی اس کے اوپر عمل کیا؟ کیا ابھی ہم نے سوچا؟ بس ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے, ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یہ مہینہ وہ ہے کہ قربانی کرو. قربانی کرنی چاہیے ہر ایک اس آدمی کو کہ جو صاحب نصاب ہے. لیکن اس کے علاوہ امت مسلمہ کے ہر مسلمان عاقل بالغ جو صاحب نصاب نہیں ہے اور صاحب نصاب بھی ہیں, صاحب نصاب جو ہیں ان کے لیے قربانی جیسی عبادت بھی رکھی گئی, اور جو صاحب نصاب نہیں ہیں ان کے لیے جو ہے, ان کے لیے عید الاضحیٰ, ان کے لیے جو ہے ایام تشریق یعنی تکبیر تشریق بھی ان کے اوپر واجب قرار دی گئی. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے عزیزان محترم, یہ ذی الحجہ کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ, یہ ذی الحجہ کا مہینہ قربانی والا مہینہ, یہ ذی الحجہ کا مہینہ یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا مہینہ. اور اللہ کو اپنا وہ بندہ بڑا محبوب ہے, بڑا پسند ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جو اللہ کی راہ میں قربانی دیتا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, اللہ کو وہ بندہ بڑا محبوب کہ جو اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے. جب ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی والا واقعہ دل و دماغ میں جو ہے وہ گردش کرنے لگتا ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو, آپ نے دیکھا, آپ نے سنا بھی ہوگا, آپ نے سمجھا بھی ہوگا, آپ نے کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا کہ یہ عید الاضحیٰ اور قربانی کا جو تعلق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خاص طریقے سے جڑا ہوا. کچھ باتیں ذہن کے اندر بٹھانا چاہتا ہوں. ایک مکمل خاندان 3 افراد کے اوپر مشتمل ہوتا ہے. کتنے افراد کے اوپر؟ 3, مرد, عورت, بچے. اگر تینوں دیندار ہیں تو ایک دوسرے کی معاونت کریں گے, ایک دوسرے کی مدد کریں گے, اور تینوں میں سے اگر ایک
طرف دین ہے تو وہاں جو ہے معاونت نہیں ہوگی بلکہ مخالفت ہوگی۔ حاجی صاحب ہیں، دیندار ہیں، نماز کے پابند ہیں، تقوی والے ہیں، لیکن جب شادی کا موقع آیا تو گھر میں ڈی جے بجنے لگے۔ حاجی صاحب مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، امام صاحب نے کہا کہ حاجی صاحب ڈی جے بج رہی ہیں، کچھ تو خوف کر لیتے۔ کہنے لگے کہ میں نے تو بہت کوشش کی مگر بچے نہیں مانے۔ بچے کیوں نہیں مانے؟ بچے اس لیے نہیں مانے کہ بچوں کی زندگی میں دین نہیں تھا۔ میاں بیوی دیندار، اولاد دیندار نہیں، اولاد دیندار، والدین دیندار نہیں، تو وہاں پر جو ہے موافقت نہیں ہوگی، معاونت نہیں ہوگی بلکہ مخالفت ہوگی۔ اور جہاں تینوں کی زندگی میں دین ہوتا ہے عزیزان محترم، وہاں پر جو ہے مخالفت نہیں بلکہ معاونت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال سے زیادہ ہو گئی، نرینہ اولاد نہیں ہے، دعا مانگ رہے کہ اے اللہ مجھے کوئی نرینہ اولاد عطا فرما دے، مجھے کوئی بیٹا عطا فرما دے، ربی حب لی من الصالحین۔ کون یہ دعا مانگ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ عزیزان محترم دیکھیے، آج اگر ہمارے اوپر حالات آ جاتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ مولانا سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز کی بھی پابندی کر رہا ہوں، روزانہ قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہوں، اور جن حضرت سے میں بیعت ہویا ہوا ہوں انہوں نے جو مجھے وظیفے بتلائے ہیں ان کو بھی روزانہ پابندی کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں، لیکن میرے حالات جو ہے سدھرنے میں نہیں آ رہے ہیں۔ ہماری حالات جو ہے دن بہ دن جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا ہے، نقصان پہ نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے، صحت بھی جو ہے میری کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں دیکھو، یعنی انسان کے اوپر تھوڑے سے حالات آئے تو وہ کیا کی چیز کا واسطہ دے رہا ہے؟ میں تو نماز بھی پڑھ رہا ہوں، میں تو قرآن بھی پڑھ رہا ہوں، میں تو تسبیحات کی پابندی بھی کر رہا ہوں، پھر میرے اوپر حالات کیوں آ رہے ہیں؟ پھر میرے اوپر حالات کیوں آ رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر اللہ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، ان میں سے اگر سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اگر کوئی مخلوق ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی ہے۔ اب بتاؤ، دنیا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، کیا ان کو اللہ نے نہیں آزمایا؟ کیا اللہ نے ان کا امتحان نہیں لیا؟ ان کو کیسے کیسے امتحانات سے گزرنا پڑا، کیسی کیسے آزمائشوں سے ان کو گزرنا پڑا۔ حضرت نوح کو دیکھیے، حضرت ابراہیم کو دیکھیے کہ ان کو جو ہے آگ میں کودنا پڑا، حضرت اسماعیل کو دیکھیے کہ ان کو جو ہے چھری کے نیچے جانا پڑا، حضرت موسیٰ کو دیکھیے کہ ان کو جو ہے دریا کے اندر جانا پڑا، حضرت یوسف کو دیکھیے کہ ان کو جو ہے ایک کنویں کے اندر جو ہے دھکیل دیا گیا، حضرت یحییٰ کو دیکھیے کہ ان کو جو ہے آرے سے چیر دیا گیا، حضرت عیسیٰ کو دیکھیے کہ ان کو مصلوب کر دیا گیا، مگر اللہ نے جو ہے پھر ان کو آسمان پر اٹھایا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، او میرے بھائیو، کون سی جو ہے کون سا ایسا امتحان اور کون سی ایسی آزمائش جس سے انبیاء علیہ السلام کو نہ گزرنا پڑا ہو؟ کیا انہوں نے نماز چھوڑی؟ کیا انہوں نے اللہ کے حکم کو توڑا؟ کیا انہوں نے اللہ کے حکم میں ذرا سی بھی غفلت برتی؟ نہیں 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 نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھو، جو اللہ کا لاڈلا ہوتا ہے، جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ تو اس کی جو اللہ کو اس کو آزماتا ہے، اللہ کو اس کو آزماتا ہے، اللہ کو اس کا امتحان لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی جو ہے امتحان لیا جا رہا ہے۔ بیٹا پیدا ہوا، امتحان شروع ہو گیا، گود بھی نہیں لے سکتے، بوسہ بھی نہیں لے سکتے، اکتفا کر لیا، ٹھہر گئے۔ ابھی کچھ اور بڑا ہوا تو کہہ دیا گیا کہ ابراہیم اس کو بھی اور اس کی ماں کو بھی، یعنی اپنی بیوی کو بھی ایسی جگہ پر چھوڑ کر آؤ جہاں پر نہ کوئی انسان ہو، نہ کوئی جانور ہو، نہ کوئی صاحبہ ہو، نہ کوئی ایسی گفا ہو کہ جو اس کا سہارا بن جائے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کا حکم مانا، بیٹے کو لیا، بیوی کو لیا، مختصر سا سامان رکھا اور اونٹنی پر سوار ہو گئے۔
فلسطین سے نکلے، نخلستان سے نکلے، ریگستان کی طرف کو جو ہے اونٹنی بڑھتی چلی گئی، اور ہوتے ہوتے اونٹنی وہیں آ کر بیٹھ گئی جہاں پر اللہ کا حکم تھا۔ حضرت ابراہیم نے چاہا کہ اس کو اٹھا لے، یعنی جب اٹھانا چاہا اونٹنی نہیں اٹھی تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ اللہ کا حکم اس اونٹنی کو یہاں تک ہی پہنچانا۔ بیوی کو اونٹنی سے اتارا، بیٹے کو بیوی کی گود میں دیا، مختصر سا جو توشہ تھا وہ ساتھ لے کر جو آئے تھے وہ اہلیہ کو دیا، اور اب چلنے کی تیاری کی۔ جیسے ہی پہلا قدم اٹھایا، حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم دیکھتے نہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت ہاجرہ نے کہا کہ ابراہیم اگر میرا احساس نہیں ہے تو کم سے کم اس معصوم کا تو خیال کرو۔ حضرت ابراہیم خاموش۔ پھر حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم کا جو دامن پکڑا اور کہا کہ ابراہیم کم سے کم کچھ تو بتلاؤ، کچھ کہہ کیوں نہیں رہے؟ حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ کی طرف کو دیکھا نہیں، بلکہ بغیر دیکھے ہی رخ دوسری طرف ہے، چہرہ دوسری طرف ہے۔ کہا کہ ہاجرہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، حضرت ہاجرہ نے فوراً جو ہے حضرت ابراہیم کے دامن کو چھوڑ دیا اور کہا کہ ابراہیم اگر اللہ کا حکم ہے تو جاؤ، اب ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اب اللہ ہی ہمارا جو ہے وہ ناصر و حافظ ہے، اللہ ہی ہماری مدد کرنے والا ہے، اللہ ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ ابراہیم جاؤ، اب ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ سے یہ ایسا جملہ سنا، یہ ایسا ایمانی جملہ سنا کہ ابراہیم اب ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تو فوراً ہاتھ اٹھائے، ربنا انی اسکنت من ذریتی، یہ دعا مانگ رہے ہیں حضرت ابراہیم، اے اللہ تو جلد سے جلد اس جگہ کو آباد کر دے، سرسبز و شاداب کر دے۔ یہ بنجر ہے لیکن اس کو اس طریقے سے آباد کر دے کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے یہاں پر دستیاب ہو جائے۔ عزیزان محترم، پھر حضرت ابراہیم وہاں سے رخصت ہوئے۔ علماء لکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش کیوں رہے؟ تیسری مرتبہ پوچھنے پر حضرت ہاجرہ کے حضرت ابراہیم نے کیوں جواب دیا؟ اس کی وجہ یہ تھی، حضرت ابراہیم کے دل کے اندر یہ بات آ رہی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ میں ہاجرہ سے کہہ دوں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ہاجرہ سن کر یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے ابراہیم تم نے اللہ کا حکم پورا کر دیا، ہمیں جو ہے اس ریگستان کے اندر تم نے پہنچا دیا، اب تم ادھر کو چلو، ہم ادھر کو چلے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ جو ہم اس جگہ پر رہے۔ لیکن جب حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم نے ایمانی اعتبار سے مضبوط پایا تو فوراً دعا کی اور پھر وہاں سے رخصت ہو جاتے۔ بہرحال ایک زمانہ گزر جاتا ہے، حضرت ابراہیم آتے ہیں جاتے ہیں، بیٹے سے ملاقات کر کے چلے جاتے ہیں، اپنی بیوی سے ملاقات کر کے چلے جاتے ہیں۔ تاریخ میں کتابوں کے اندر آتا ہے کہ پھر حضرت ابراہیم کا آنا ہوا۔ کچھ نے لکھا کہ اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر 13 سال تھی، کسی نے لکھا کہ حضرت اسماعیل کی عمر جو تھی 12 سال تھی، کچھ نے اس سے کم عمر لکھی۔ حضرت ابراہیم آئے ہوئے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں، حکم دیا جا رہا ہے۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ اشارہ مل رہا ہے کہ قربانی کرو۔ صبح ہوئی، حضرت ابراہیم نے اونٹ قربان کر دیے۔ پھر اگلا دن ہوا، پھر خواب دیکھا، پھر خواب میں کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم قربانی کرو، قربانی دو۔ حضرت ابراہیم صبح ہوتی ہے پھر قربانی دے دیتے ہیں۔ تیسرا دن جب ہو جاتا ہے تو پھر صاف صاف لفظوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم سب سے محبوب جو چیز تمہارے لیے ہے وہ ہماری راہ میں قربان کرو۔ اب نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ نبیوں کا خواب بھی جو ہے وہ وحی کے برابر ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہاں پر جو قربانی مانگی جا رہی ہے وہ بیٹے کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ یہ بھی ایک امتحان ہے، یہ بھی ایک امتحان ہے میرے بھائیوں۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم بیٹے کے پاس میں آیا کرتے تھے، اکلوتا بیٹا تھا اور
کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بھی جو ہے فاصلے پر رہا کرتا تھا، جب آتے تو اپنے بیٹے سے سینہ پر اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتے، بوسہ لیتے اور خوب اس سے لاڈ پیار کیا کرتے۔ فرشتوں میں ذکر ہونے لگا کہ ایسا لگتا ہے کہ ابراہیم کو اپنے بیٹے سے زیادہ محبت ہو گئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ابراہیم کو اپنے بیٹے سے زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، ابراہیم کو اللہ کے حکم کے سامنے بیٹے سے زیادہ محبت نہیں ہے، ابراہیم کو آج بھی جو ہے اللہ کا حکم پیارا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے ابراہیم نے اپنے بیٹے کو یہاں پر پہنچا دیا۔ آج بھی اگر اللہ کا کوئی حکم ہو جاتا ہے تو ابراہیم کو اللہ کا حکم پیارا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اشارہ کیا گیا، اب صبح ہوتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو تیار کرو، اور بیٹے کو لے کر جب جو ہے کہاں پہنچے، مینا کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں، تو وہاں پر تو حضرت ابراہیم جب اسماعیل اور ہاجرہ کو چھوڑنے کے لیے آئے تھے، آپ خاموش رہے تھے، لیکن جیسے یہاں پر بیٹے کو لے کر پہنچتے ہیں تو یہاں پر خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ برجستہ کہا کہ بیٹا تجھے معلوم ہے میں تجھے کیوں لے کر آیا ہوں؟ حضرت اسماعیل کہتے ہیں کہ والد محترم بتائیے کہ مجھے کیوں لے کر آئے ہو؟ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے جو ہے حکم دیا گیا ہے کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ سنو عزیزان محترم، وہاں خاموش، یہاں برجستہ اظہار، اس کی وجہ کیا تھی؟ علماء لکھتے ہیں کہ یہاں پر حضرت ابراہیم نے برجستہ اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا، اور جیسے ہی باپ نے بیٹے کے سامنے بات رکھی تو بیٹا بھی کیا کہتا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ والد محترم اللہ کا جو حکم آپ کو ملا ہے آپ اس کی ادائیگی میں جلدی کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے جو ہے صبر والا پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ عزیزان محترم، یہاں پر حضرت ابراہیم نے اسماعیل کے سامنے برجستہ اظہار کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس اسماعیل کی ماں اللہ کے حکم کی اتنی پابند ہو کہ ایک ایسی جگہ پر ٹھہر گئی کہ جہاں پر کچھ بھی نہ تھا، اللہ کے حکم کی اتنی پابند بندی، اس عورت کا بیٹا اللہ کا نافرمان نہیں ہو سکتا۔ اس ماں نے اپنے بیٹے کو جو تربیت دی ہے وہ اسی طریقے سے تربیت دی ہے کہ بیٹا چاہے کسی بھی حال میں رہنا اور چاہے کسی بھی حالات سے گزرنا، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا، اللہ کے حکم کو ماننا اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزر جانا، چاہے وہ اللہ کا حکم کیسا ہی ہو، چاہے قربانی دینی پڑے چاہے قربانی لینی پڑے، اللہ کے حکم کو پورا کر دینا۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے سامنے اظہار کیا، اور جب اظہار کر دیا تو بیٹے نے بھی یہ کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ والد محترم اللہ کی طرف سے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کی ادائیگی میں جلدی کیجئے، انشاءاللہ آپ اپنے بیٹے کو فرما بردار پائیں گے، آپ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ اللہ کا حکم کا ماننے والا پائیں گے، انکاری نہیں پائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، جب ایک خاندان کے اندر تینوں افراد دیندار ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی معاونت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرتے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم، پھر حضرت ہاجرہ، پھر حضرت اسماعیل، یہ وہ خاندان ہے، یہ وہ خاندان ہے، یہ وہ خاندان ہے کہ جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی کو اللہ رب العزت نے جو ہے حضرت اسماعیل کی نسل میں پیدا فرمایا۔ بہرحال یہاں ہمیں سبق لینا چاہیے کہ وہاں پر حضرت اسماعیل سے بیٹے کی قربانی مانگی گئی، حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم لے کر چلے گئے، لیکن اللہ کا حکم ہوا، پھر حضرت اسماعیل کی قربانی کی جگہ پر اللہ نے ایک دمبے کو جنت سے بھیجا اور پھر وہ جنت قربان ہو گیا۔ ہم کو یہ امت مسلمہ کے لیے ایک آسان راہ نکل گئی۔ اگر بیٹے کی قربانی ہوا کرتی تو کیا ہم دے سکتے تھے؟ ہم تو صحیح طریقے سے یہ جانور کی قربانی بھی ہم نہیں دے پا رہے ہیں۔ گھر کے اندر 10 کمانے، وہ گھر کے اندر 5 کمانے والے ہیں، صاحب نصاب ہیں، ہر ایک کے اکاؤنٹ میں کئی لاکھ روپے بیلنس ہے، لیکن جب قربانی کا موقع آتا ہے تو ایک حصہ کر لیا جاتا ہے، باقی سارے کے سارے گوشت خور ہوتے ہیں۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ کہ آپ جو ہے 100 اونٹ جو ہے قربانی کیا کرتے تھے، قربان کیا کرتے تھے۔ ہم تو یہ کر رہے ہیں کہ بس ایک بکرا لے لیا، ایک حصہ کر لیا۔ میرے بھائیو، اللہ فرما رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ جس چیز سے کہ اللہ اس کو محبوب کرتا، اس کو پسند کرتا ہے کہ جو اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرے، مال قربان ہوگا، اللہ خوش ہوگا اور اللہ اس کے درجات کو بلند کر دے گا۔ میرے بھائیو، یہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا معمول یہ تھا کہ جیسے ہی آپ عید الاضحیٰ کے دن قربانی دیتے، اس سے اگلے ہی دن آنے والے عید الاضحیٰ کے لیے ایک جانور خرید لیا کرتے اور پورے سال اس کو اچھے سے اچھا کھلاتے، اسے پالتے اور خوب وہ توانا ہو جاتے، اور یہاں تک کہ جب حضرت درس دے کر پہنچتے تو خوب اس سے لاڈ کرتے۔ وہ جانور بھی آپ سے اتنا مانوس ہو جاتا، کبھی آپ کے ہاتھ کا بوسہ لیتا اور کبھی آپ کے ساتھ چلتا۔ کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ اکثر وہ قربانی کا جانور بھی حضرت جب دارالعلوم دیوبند کی دارالحدیث میں درس دینے کے لیے آیا کرتے تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چل کے آ جاتا اور درسگاہ کے دروازے پر بیٹھ جاتا اور حضرت درس دیتے رہتے۔ جب درس سے فارغ ہو جاتے، حضرت جیسے ہی چلتے وہ بھی حضرت کے ساتھ چل دیتا۔ لیکن عید الاضحیٰ کا جب دن آتا، حضرت والا اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کرتے، محبت اتنی دل کے اندر آتی کہ آنکھوں سے آنسو بھی نکل جاتے۔ میرے بھائیو، حقیقت تو یہی ہے کہ جب ہم اپنی چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کریں، اس سے اتنی محبت ہو جائے، اتنی محبت ہو جائے کہ اللہ کا حکم پورا کرنے پر ہم مجبور ہو جائیں اور اس کی محبت جو ہے وہ رکاوٹ کا ذریعہ نہ بنے۔ کیا ہم اتنی محبت اپنے جانوروں سے کر رہے ہیں؟ یا جو قربانی کے لیے ہم جانور لے کر آ رہے ہیں، اب تو بالکل پروفیشنل لائف ہم نے اختیار کر لی ہے کہ ایک دن پہلے لے کے آؤ، 2 دن پہلے لے کے آؤ، یا جس دن قربانی بھائی 3 دن ہے، 3 دن میں سے کسی بھی ایک دن جانور لے کر آؤ اور اس کو جو ہے قربان کر دو، قربانی ہو جائے گی۔ اس میں کوئی نقص اور کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لیکن جس جانور کو آپ قربان کر رہے ہیں، کم سے کم اس کو کھلاتے پلاتے اس کا بھی ثواب ملتا، اس سے ایک محبت ہو جاتی، اس کا بھی ثواب ملتا، اور وہ محبت بھی جو ہے آپ کو ذریعہ آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بھی بنتے اور آپ کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی بن جاتے۔ میرے بھائیو، ذی الحجہ کے مہینے میں حج قربانی صاحب یہ مالداروں کے لیے، لیکن جو صاحب نصاب نہیں ہے، تکبیر تشریق، یہ تکبیر تشریق کیا ہے؟ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت کے اوپر واجب ہے۔ اب یہ بتائیے کہ ہم تکبیر تشریق کی کتنی پابندی کر رہے ہیں؟ ہمیں معلوم ہی نہیں۔ قربانی کے لیے جانور بھی ہم اس لیے خرید رہے ہیں کہ اللہ نے قربانی والے جانور کا گوشت کھانا حلال کر دیا ہے۔ اگر یہ حلال نہ ہوتا تو پھر پتا چلتا کہ ہم کتنے جانور قربان کیا کرتے۔ جملہ درس تو نہیں ہو گیا، پھر پتا چلتا کہ ہم کتنی قربانی دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام ہمارے تمہارے درمیان میں موجود ہے، صحیح طریقے پر اپنی قربانی کو انجام دو، ان سے مسائل معلوم کرو۔ قربانی ایک عبادت ہے، ہر عبادت کے لیے مسائل بھی ہے، ہر عبادت کے لیے طریقہ بھی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا، حضرت کہتے ہیں کہ مظفر نگر میرا جانا ہوا، ایک مسجد میں نے نماز پڑھی، ایک بڑے میاں میرے پاس میں آئے اور معلوم کرنے لگے کہ حضرت اگر ہم 4 رکعت ہمیں سنتیں پڑھنی ہے، اگر 4 رکعت سنت کو جو ہے ہم 4 فرضوں کے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، یعنی جیسے فرض پڑھتے ہیں 2 رکعت فرضی ہوتی ہے، 2 رکعت اخیر کی جو ہوتی ہے ان میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اگر اس طریقے سے ہم سنت پڑھتے رہیں تو کیا ہماری سنت ادا ہو جائے گی؟ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اس طریقے سے سنت ادا نہیں ہوگی۔ وہ شخص رونے لگا، حضرت نے معلوم کیا کہ کیوں رو رہے ہو، رونے کی
وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ حضرت 40 سال ہو گئے، میں 40 سال سے اسی طریقے سے سنتیں ادا کر رہا ہوں، اب میں افسوس کر رہا ہوں کہ میری یہ 40 سال کی جو سنتیں تھی یہ ساری کی ساری بیکار چلی گئی۔ میرے بھائیوں، علماء سے نہ پوچھنے کا جو ہے انجام یہ ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کے درمیان میں یہ علماء عطا فرما دیے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، ان کی قدر کر لو۔ ہر موقع پر جو ہے ان سے آ کے جو ہے مسائل معلوم کرو۔ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ایک کان میں اذان دینی ہے، دوسرے کان میں اذان، دوسرے کان میں تکبیر کہنی ہے، بچے کا عقیقہ کرنا ہے، اس کا نام رکھنا ہے، آؤ علماء کرام سے معلوم کرو۔ اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ آیا، روزے، زکات فرض ہوئی، زکات کے مسائل، اسی طریقے سے قربانی کے مسائل۔ میرے بھائیوں، جب آپ یہ ان سے معلوم کریں گے، وہ طریقہ آپ کے پاس میں ہوگا، آپ کی عبادت ہوگی، آپ کی قربانی ہوگی، پھر آپ کی قربانی میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ آپ کو مسائل کا بھی معلوم ہوگا، آپ کو طریقے کا بھی معلوم ہوگا کہ جس جانور کو لیا جائے وہ جانور کیسا ہو، صحت مند ہو، اس کے اندر کوئی ایسی کمی نہ ہو کہ جس سے قربانی نہ ہو سکے، اس کے اندر ایسا کوئی عیب نہ ہو کہ جو قربانی نہ ہو سکے۔ یہ تمام کے تمام مسائل کون بتائیں گے؟ یہ علماء کرام بتائیں گے۔ میرے بھائیو، آج ہمارے پاس میں ہر چیز کے لیے ایک وقت ہے، اور اگر وقت نہیں ہے تو دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس میں وقت نہیں ہے۔ بہرحال جو لوگ حج کے لیے گئے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور خوب اللہ تعالیٰ ان کے اس حج کے جانے کے لیے، اس امت مسلمہ کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔ اور پھر ہم جیسے لوگ جن کو دلوں میں تمنا ہے کہ اے اللہ ہمیں بھی یہ موقع ملے، ہمیں بھی یہ موقع ملے، اللہ ہماری بھی قسمت میں جو ہے یہ موقع لکھ دے۔ بہرحال ہم اپنے مقام پر رہ کر عید الاضحیٰ کی نماز ادا کریں گے، اور پھر ہم اپنی قربانیاں دیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کرنے سے ملتا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہو، اس جانور کے ہر بال کے برابر نیکیاں ملتی ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کن کے اوپر ہے؟ تو یہ بھی بتلا دیا گیا کہ جو صاحب نصاب ہے۔ اب نصاب، صاحب نصاب کون ہوگا؟ جس کے پاس میں 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اتنا پیسہ ہو کہ جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکے۔ اب اس کے پاس میں نہ تو اتنا سونا ہے، نہ اتنی چاندی ہے، نہ اس کے پاس میں اتنا پیسہ ہے، تھوڑا اگر سب کو جمع کر لیا جاتا ہے، اتنی رقم بیٹھ جاتی ہے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو وہ صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ زکات کی ادائیگی کے لیے مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہے، لیکن قربانی کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ قربانی کے جو 3 دن ہیں، 10، 11، 12، ان 3 دنوں میں اگر جو ہے اتنی رقم کا انتظام ہو جاتا ہے، یا اتنی رقم آ جاتی ہے، تو میرے بھائیوں اب وہ صاحب نصاب ہو گیا، اب اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی۔ اب گھر کے اندر دیکھیں کہ ہمارے کتنے بیٹے ہیں، گھر کے اندر یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے پاس میں، یا جو ہمارے گھر کی خواتین ہیں، ان کے پاس میں کتنا زیور ہے، جس زیور کی وہ مالک بنی ہوئی ہے، اگر وہ زیور اتنا بیٹھ جاتا ہے کہ جس سے وہ صاحب نصاب ہے، تو قربانی کیجئے، وہ قربانی ان کے اوپر واجب ہو گئی۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہم کر کیا رہے ہیں؟ 1 لاکھ کا جانور ہم خرید کے لے کر آ رہے ہیں، 80 ہزار کا جانور ہم خرید کے لے کر آ رہے ہیں، لیکن اس میں کر کیا رہے ہیں کہ ایک حصے دار بن گیا۔ گھر کے اندر 10 افراد تھے، 10 کے 10 جو ہے صاحب نصاب تھے، 10 کے 10 کی طرف کہ 10 کے 10 کے اوپر جو ہے قربانی واجب تھی، لیکن ایک حصہ کر لیا تو وہ 9 جو صاحب نصاب ہے وہ قربانی نہیں کر رہے ہیں۔ تو بتاؤ، یہ اللہ جو قربانی نہیں کر رہے ہیں، ایک واجب کو ترک کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے جو ہے پکڑ میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟
اس کے لیے زیادہ سے زیادہ قربانی کیجیے. جب آپ زیادہ سے زیادہ قربانی کریں گے تو جانوروں کی تعداد میں بھی شرح میں بھی اضافہ ہوگا اور حصے جتنے بڑھیں گے ان کو نیکیاں بھی زیادہ ملیں گی. لیکن میرے بھائیوں اس کے لیے اپنے دل کے اندر داعیہ پیدا کر لیجئے گا. یہ اللہ کا حکم ہے, ہمیں اس حکم کو پورا کرنا ہے, کیونکہ آدمی کو دو چیزوں سے بڑی محبت ہوتی ہے اور یہی دونوں چیزیں اگر اس نے صحیح طریقے سے ادا کر لیا, ان کو صحیح طریقے سے استعمال کر لیا تو یہی دونوں چیزیں اس کے لیے نجات کا بھی ذریعہ بن جائیں گی اور یہی دونوں چیزیں اس کے لیے سکون کا بھی ذریعہ بن جائیں گی.